تصویر لگائی گئی اور یہ عقیدہ دیا گیا یہ تمہارے نبی کا گنبد ہے۔ مسلمانوں افسوس کا مقام ہے، تم قبر پرست نہیں تھے، تمہارے اسلاف قبروں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ تو قبروں کو ڈھانے کے لیے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند تھے۔ اور آج تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ فرمایا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے رب میری قبر کو وثن نہ بننے دینا تاکہ اس کی پوجا ہو، آج ان کے قبروں کی نشانیاں لے کر کے گھروں کے اندر بڑے فخر و غرور کے ساتھ اگربتیاں، مالے، سب کچھ چڑھائے جاتے ہیں، پھول چڑھائے جاتے ہیں کہ نہیں چڑھائے جاتے ہیں؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ اور دیکھا ہے اور حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو عزیزو یہ آج کل کے یہ اللہ کے مقام اور مرتبے میں ان کو اس طرح سے رکھا گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ، وہ زندہ تھے حضرت علی، اور ان کے زمانے میں کچھ نالائقوں نے، ان کے عاشقوں نے رکھا تھا، تو حضرت علی نے انہیں یہ سزا دی تھی کہ انہیں آگ کے اندر جلایا تھا۔ آج اگر حضرت علی زندہ ہوتے تو یا علی مشکل کشا، یا خواجہ غریب نواز، یا داتا گنج ہجویری، یا پاک پٹن، یا فلانے بابا، یا سلطان باہو، یا حضرت نظام الدین، یا مشکل کشا، اور یہ عقیدے اور یہ قصے، یہ کرامتیں، یہ کہانیاں جو گڑھ گڑھ کر کے لوگوں کے اندر بیان کی جاتی، صحابہ کرام ہوتے تو اللہ کی قسم انہیں قتل کر دیتے، ان کو اس صفحے ہستی سے مٹا دیتے، ان کے خلاف عالم جہاد بلند ہوتا، جیسے حضرت علی نے انہیں زندہ جلایا تھا، اور اسی طرح انہیں بھی قتل کیا جاتا اگر زندہ نہیں جلایا جاتا تو۔ اور آئیے میں آپ کو اور تاریخ کے حوالے سے لے کے چلوں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے اندر موجود ہیں، اور تبوک کون سا تبوک؟ مدینہ اور تبوک کا فاصلہ، آپ جو ہے شہر حائل کے اندر بیٹھے ہیں، مملکت سعودیہ کے اندر رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ یہاں سے تھوڑی دور جائیں گے آپ کو العلا روڈ ملے گا، تبوک روڈ ملے گا، مشہور ہے تبوک روڈ، اور مدینے کا فاصلہ ملاحظہ فرمائیں، مدینے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکل رہے ہیں، اور عین مشکلات اور عین آزمائش کا زمانہ تھا، وہ سخت تپتی ہوئی گرمی تھی، اور سخت جو ہے دھوپ اور سخت آزمائش کا معاملہ تھا، اور وہ واقعہ لمبا ہے بہرحال، جس کے اندر کچھ صحابی بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے گئے، ایسی حالت میں ذرا پکے دل والا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے گا جہاد کے لیے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر مدینے سے انہوں نے تبوک کا سفر کیا، تبوک گئے، تبوک میں جنگ ہوئی، اور اسی کے درمیان میں رومیوں سے جنگ کے دوران کچھ مسلمان بیٹھ کر کے آپس میں انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، انہوں نے کچھ استہزاء کے کلمات کہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اور صحابہ کے شان میں، کچھ مذاق کے طور پر انہوں نے کوئی بات کہی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا ظالموں تم اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہو یہاں بیٹھ کر کے، ابھی میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی خبر کرتا ہوں۔ صحابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، لیکن ادھر سے اللہ وحدہ لا شریک اپنے جبریل کو اپنے نبی کے پاس بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے نبی میرے نبی سے جا کے کہہ دو کہ کچھ لوگ آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابی کی زبان بھی نہیں کھلتی ہے، اور ادھر حضرت جبریل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی لے کے نازل ہوتے ہیں کہ قل یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، سورہ توبہ آیت نمبر 74، اور اس سے پہلے قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کے اوپر یہ آیتیں اتاری اور اپنے نبی کو یہ خبر کیا کہ کچھ لوگ بیٹھ کے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ابھی آپ کے پاس آئیں گے۔ چنانچہ جب وہ صحابی نبی کے پاس پہنچے، ادھر سے پیچھے پیچھے یہ جو مذاق اڑا رہے تھے کچھ لوگ، یہ بھی مسلمان پہنچے، اور انہوں نے کہنے لگے اللہ کے نبی ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ہنسی کر رہے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قل اباللہ وآیاتہ، اے نبی ان سے کہہ دو، ان سے کہو کیا اللہ اور اس کی نشانیوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو، تم اس کے ساتھ استہزاء اور ٹھٹھے کر رہے ہو، لا تعتذروا، اب معذرتیں نہ کرو، اب عذر نہ تلاش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم مومن تھے، تمہارے دلوں کے اندر ایمان تھا، لیکن اس استہزاء کی وجہ سے، اس مذاق کرنے کی وجہ سے تم کافر ہو چکے ہو، تم کافر ہو چکے ہو۔ اور یحلفون باللہ، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، خوب قسمیں کھائیں گے، خوب
آپ کے سامنے لچھے دار باتیں کریں گے، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا، ہم نے یہ بات نہیں کی تھی، ہماری نیت یہ نہیں کی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کہا قالوا کلمۃ الکفر، انہوں نے کفر بات کہی ہے، وکفروا بعد اسلامہم، اور اپنے اسلام لانے کے بعد بھی یہ کافر ہو چکے ہیں۔ کون لوگ تھے وہ صحابہ کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مرنے جینے کی قسمیں کھا چکے تھے، مدینہ چھوڑ کر نبی کے ساتھ وہ جہاد کے لیے آئے تھے، اور اپنے بال بچوں کو ترک کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے آئے تھے۔ آج چھوٹی سی ٹولی لے کے نکلتے ہو تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں ہم ہی سب سے بڑے مومن اور سب سے بڑے مسلمان ہیں، عقیدہ کیسا بھی ہو، ادھر ادھر در بدر پھرتے ہو، لوگوں کے دروازوں پہ دستکیں دیتے ہو تو کہتے ہو یہ جہاد سے بھی بڑھ کے مقام اور مرتبہ ہم نے حاصل کیا ہوا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سب سے بڑے دنیا کے اندر اللہ والے بنے پھرتے ہو، لیکن اس سے بڑا فریضہ تھا جہاد۔ اس جہاد کے حالت میں کچھ لوگوں نے یہ کلمہ کفر کہا تھا، اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے ان کے ایمان کی تصدیق کی کہ یہ مومن تھے، یہ مسلمان تھے، لیکن ایک کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے یہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے، یہ کافر ہو گئے۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، سب کچھ کریں، لیکن ایک کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے، اور وہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنسی اور مذاق کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ تو دوستو، نبی کے ساتھ اگر کوئی مذاق کرے، نبی کے ساتھ اگر کوئی ٹھٹھا کرے، دائرہ اسلام کے ساتھ خارج ہو جائے، اسلام کے دائرے سے وہ باہر ہو جائے، اور آج اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی حاکمیت کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک مشکل کشا ہے، اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور اس کے بندوں کو حاجت روا سمجھا جاتا ہے، مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ بتاؤ یہ کفر نہیں ہے تو اور کفر کیا ہوگا؟ یہ حقیقی کفر ہے، یہ حقیقی کفر ہے۔ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا تھا تو ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے اسلام سے الگ قرار، اللہ تبارک تعالیٰ نے آیتیں اتار کے انہیں اسلام سے الگ کیا تھا، اور آج امت محمدیہ کا ایک گروہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے عرش کے ساتھ اس کے بنائے گئے گنبدیں، اس کے بنارے، قبروں کے اوپر بنائے گئے یہ قبے، اور قبروں کے اوپر یہ دھوم دھڑکے، ان کے ساتھ ذبیحے، ان کے نظر و نیاز، یہ تو سراسر اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کفر اور اس کا مذاق ہے۔ اور آگے آؤ، یہ تیسری دلیل ہے، یہ چوتھی، میں نے پانچویں دلیل دی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اگر کوئی شخص کہہ لیتا ہے تو صرف وہی کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اچھی طرح سے پورا کیا جائے۔ اور آگے آئیے، بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے، فرعون سے لے کر کے نکلتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے ان بنی اسرائیلیوں کے لیے سمندر کے اندر راستہ دیا یا نہیں دیا؟ حضرت موسیٰ نے عصا مارا اور وہ راستہ ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے سمندر کے پار ہوئے۔ جب سمندر کے پار ہوئے تو ان بنی اسرائیلیوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پہ جنہوں نے بیعت کی تھی، ان کے معتقد تھے، انہوں نے دیکھا، کسی بستی سے گزرے تو دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پتھروں کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے ایک پتھروں کا بت بنا دو، ہمارے لیے اسی طرح سے ایک معبود بنا دو، تاکہ ہم جس طرح یہ ان سے لگے بیٹھے ہیں، ان کی مجاوری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ بیٹھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون، بڑے ہی جاہل لوگ ہو تم، اس اللہ نے تمہیں سمندر سے نکالا، اس اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، اس اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، اس کو تم اتنی جلدی بھول گئے؟ سمندر میں ابھی اسی اللہ نے تمہیں راستہ بنایا ہے، اور اس طرح تم اب بتوں کی فرمائش کر رہے ہو کہ ہمارے لیے ایک معبود بناؤ؟ وہی معبود حقیقی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی متصرف ہے، وہی تمام کائنات کو چلانے والا ہے، وہی تمہارا رب حقیقی ہے۔ ذرا سوچو، اور یہاں پر ایک نقطے کی طرف میں آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں، ذرا سا آپ توجہ دو۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی قوم کس کے ساتھ تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، نبی کے ہمراہ تھی، نبی کے تلامذہ تھے، نبی کے شاگرد تھے، نبی کے صحابہ تھے، لیکن شیطان کی چابک دستی دیکھو کہ کس طرح سے اس نے ان بنی اسرائیلیوں کے دل میں ابھی اللہ کا معجزہ اور اللہ کی اتنی بڑی
کرم نوازی دیکھ کے آ رہے ہیں کہ سمندر سے نکل کے آ رہے ہیں، لیکن شیطان نے کس طرح سے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اللہ وحدہ لا شریک سے پھیر کر ان معبودوں کی طرح انہوں نے ایک معبود طلب کرنا شروع کیا۔ طلب کیا کہ نہیں کیا؟ نبی کے ساتھ رہتے ہوئے شیطان نے انہیں کتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اور مسلمانوں، آج تمہیں یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ تم فلانے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، جنت کے اندر چلے جاؤ گے، تم فلانے کا دامن پکڑ لو، وہ تمہیں وارے نیارے کر دیں گے، وہ ان کے در کی خاک چھان لو، ان کے در کے خادم بن جاؤ، ان کے در کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ آج 1400 برس گزر گئے اس امت کے اوپر، جب نبی کے ہمراہ ہوتے ہوئے شیطان انہیں دھوکہ دے سکتا ہے، تو مسلمانوں ذرا غور کرو کہ آج 1400 برس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 1400 برس میں آج اس شیطان نے کیا کچھ نہیں گل کھلایا ہوگا، تمہاری ایمانوں کے اندر ملاوٹ نہیں کیا ہوگا، تمہیں گمراہ نہیں۔ اور یہ بھی 14 برس بر صغیر ہند و پاک کو اپنی نظروں میں رکھو، بنگلہ دیش اپنی نظروں میں رکھو، جہاں بھی مغلیہ سلطنت آپ کے اوپر رافضی شیعوں کا کنٹرول، آپ کے اوپر رافضی شیعہ مسلط تھے، اس کے بعد انہوں نے کتنا خلط ملط اس دین کو کیا، اور پھر ہندو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی رہائش، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا شیطان نے، اور کیا جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بستی بستی، شہر شہر، ملک ملک، نگر نگر، ہر جگہ غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے سوا غیروں کو مشکل کشا مانا جا رہا ہے، اللہ کے سوا غیروں کو پوجا جا رہا ہے، اور نام یہ رکھا جا رہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اصلی ٹی ٹی ایس ہیں، ہم ٹناٹن سنی ہیں، ہم میں قطعاً کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ہم پکے عاشق رسول ہیں، ہم پکے اولیاء کے دوست، اولیاء اور صالحین کے ماننے والے ہیں، ہم یہ بزرگوں کی ہڈیوں کو بیچنے والی قوم، یہ بزرگوں کے خانقاہ ہڈیوں کے اوپر، اور بزرگ تو بزرگ ہیں، انہوں نے یہ بزرگ بنائے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، میں دہراتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ لوگوں نے گدھوں کو، بلیوں کو اور طوطوں کو، گلبرگہ کے اندر طوطے کا چوکھٹا ہے، باقاعدہ وہاں چمایا جاتا ہے، اور گدھوں کو، گھوڑوں کو، سب کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ اتنے گھٹیا تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ بھی نہیں تھے، وہ بھی پوجتے تھے تو ابراہیم اور اسماعیل کی تصویریں پوجتے تھے، اور آج یہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، مسلمانوں عقل کو آواز دو، اور میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ جب بنی اسرائیل اتنی جلدی گمراہیت کے غار میں شیطان انہیں ڈھکیل سکتا ہے، تو آج 1400 برس تمہیں کیوں نہیں گمراہ کر سکتا ہے؟ اور گمراہ ہوئے، ہلاکتیں آئیں، اور آج ذلت و رسوائی ان کے اوپر تھوپ دی گئی۔ اور آگے آؤ، دین ہی اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جا رہے تھے، راستے میں ہم چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نیا نیا ایمان ہمارے دلوں میں آیا تھا، اور ہم جہاد کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ہم نے دیکھا، ایک درخت دیکھا، تو اس کے پرانے زمانہ یاد آ گیا، ہم نے کہا کہ اجعل لنا ذات انوات یا رسول اللہ، ہمارے لیے اسی طرح سے یہ کافروں کا درخت ہے جس کے اوپر وہ اپنی تلواریں لٹکاتے ہیں، ایک درخت تھا جس کے اوپر کافر اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے، اس درخت سے تبرک لیتے تھے، اس کو چومتے تھے، وہ تلوار لٹکا کے پھر جنگ میں جاتے تھے، اور ان کافروں کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ تلوار اس درخت سے چمٹ گئی تو پھر یہ سمجھو پیٹریٹ کا کام کرے گی، یہ پھر دشمنوں کے سروں کو جدا کرے گی، اس طرح سے انہوں نے وہ تلوار لٹکاتے تھے اور اس سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ حضرت ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خیال آیا، تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجعل لنا ذات انوات، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک درخت ایسا بنا دو، ہم بھی اس سے تبرک حاصل کریں، ہم بھی اپنے ہتھیار لٹکائیں تاکہ ہمیں بھی برکت ہو، اور ہم بھی جہاد کے اندر جو ہے دشمنوں کو جو ہے ختم کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لقد قلت کلمۃ قالها قوم موسیٰ لموسیٰ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی قسم تم نے ایک ایسی بات کہی ہے، بے نہیں یہی بات قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود اسی طرح بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں، بے نہیں یہی بات تم نے کہی ہے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ رَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم
انہی اپنے پہلے لوگوں کے نقش قدم پہ چلو گے، قدم سے قدم ملا کے چلو گے، اگر یہ کسی ضب کی سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے۔ ضب یہاں صحرائے عرب کا ایک جانور ہے جس کا کھانا بھی حلال ہے، حدیث کے اندر آتا ہے۔ وہ ضب ایک باریک اس کا جو سوراخ ہوتا ہے بہت باریک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس ضب کے سوراخ میں داخل ہوگے، اگر وہ لوگ